اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حاضری اپنی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور میری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ پچھلی ویڈیوز سے وہ ریلیٹڈ حاضری ہو جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے اور آپ کو ایک عمل کا شوق دلائے۔ تو ایک دنیا دار شخص جو کہ دینداری بھی کرتے تھے، اور لیکن کسی درویش سے ملنے کا ان کو شوق ہوا تو وہ ان کی خدمت میں وہاں چلے گئے۔ درویش کسی گاؤں اور قصبے میں رہتے تھے، اور یہ کافی دیر ان کی خدمت میں وہاں حاضر ہوئے، بیٹھ کر باتیں سنتے رہے۔ تو نماز کا وقت ہوا تو درویش نے جو ہے وہ انہوں نے نماز بھی پڑھائی، اور کچھ دین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں تھی۔ تو جب یہ وہاں سے جانے لگے تو یہ کہنے لگے کہ سائیں، آپ نے جب قرآن پاک پڑھا تو اس میں یہ غلطی تھی، اور اس میں یہ بات رہ گئی تھی، وہ یہ بات رہ گئی تھی۔ تو درویش نے ان کو کہا کہ بھائی، آپ اگر نماز سے مطمئن نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں، تو آپ اپنی پڑھ لیں، ہم فقیروں کی نماز تو یہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کچھ ان کی گفتگو پر اور ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، نماز پڑھانے پر جیسے بہت سے لوگوں کو بہت سے سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ خواہ بھی بہت سارے سوالات بہت سارے لوگ کرتے ہیں درویشوں سے، علماء سے۔ تو خیر، وہ یہ وہاں سے جیسے خوش نہ ہوئے یا مطمئن نہ ہوئے، اور یہ واپس جانے لگے۔ رخصت ہونے کی اجازت انہوں نے مانگی تو سائیں نے ان کو رخصت کر دیا، روانہ کر دیا درویش نے۔ تو جیسے ہی وہ راستے کی طرف پلٹے واپس آنے کے لیے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ شیر ہے، کوئی ایک یا دو، کوئی شیر، لائن جس کو کہتے ہیں، وہ راستے میں کھڑا ہے اور ان کو راستے میں رکاوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ڈر کے پھر واپس اسی درویش کی طرف آئے کہ سائیں، وہ راستے میں واپس جا رہا ہوں تو وہاں تو کوئی شیر موجود ہے، اور مجھے خطرہ ہوا جان کا اپنی، تو میں واپس آ گیا آپ کے پاس۔ پھر وہ درویش نے کہا کہ بھائی، تم جس طرح کی دینداری کرتے ہو تو دنیا دار لوگ ساری زندگی اپنے ظاہر کو بنانے میں لگا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ اچھا ہو، ہمارا یہ اچھا ہو، ہمارا یہ ہو، یہ ہو، لیکن ہم صوفیہ، سالکین، فقیر لوگ، ہم ساری زندگی اپنے باطن کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان کا اگر باطن سنور گیا تو اس کا ظاہر بھی خود بخود سنور جائے گا۔ تو فرق بس یہ ہے آپ میں اور ہم میں، یہ اسی وجہ سے آپ کو نماز میں بھی کوئی خامی نظر آئی، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں بھی کوئی خامیاں نظر آئیں آپ کو۔ تو بہرحال وہ شیر نہیں ہے جو آپ کے راستے میں آیا ہے، وہ ہمارے علاقے کے یوں سمجھے کہ وہ یہاں چلنے پھرنے والے کتے ہیں، اور کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ تو پھر سائیں اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے درویش، اور واقعی جب وہ اللہ والی ہستی جب وہ ان کے ساتھ ساتھ آئے تو وہ شیر جانور جو بھی تھا وہ سر جھکا کر اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اس مختصر سے واقعے سے میں یہ آپ کی سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ، خاص طرح سے ایک صوفی اور سالک کو، ہمیشہ اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ باطن کی اگر اصلاح ہو گئی تو ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، اور ہجر نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔